شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. جیسے کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونے کا وقت آ چکا ہے. تو کیا ہم ایسا کریں کہ اس ماہ کے اندر رحمتوں کو سمیٹ لیں. یہ لمحات، یہ منٹ، یہ جو ٹائم ہے یہ بڑا قیمتی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے، اس ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے بددعا کی، فرمایا وہ ناکام ہو گیا، ہلاک ہو گیا جس نے رمضان اس کی زندگی میں آیا اور وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکا. کیوں؟ کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ آپ کے لیے خصوصی آفر ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو آئیں ایسا کام کریں، وہ کام کریں جس سے اللہ کی رحمتیں ہم سمیٹ سکیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں اور جہنم سے آزاد ہو سکیں. اور رمضان کا تو مقصد اللہ تو چاہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور رمضان کا تو مقصد ہے تمہیں سٹرونگ کرنا، تمہیں مضبوط کرنا، تمہیں متقی بنانا، تمہارے اندر وہ تقوی کو مضبوط کرنا. اور پھر اس کا رزلٹ کیا ملتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں جب تم میں تقوی آ گیا تمہارے مسئلے ہی حل. تقوی آ گیا، اللہ فرماتے ہیں تقوی اختیار کرو، میں تمہیں علم بھی سکھاؤں گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. تقوی اختیار کرو، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دوں گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. رزق کا مسئلہ ہے وہ بھی میں تمہیں دے دوں گا. اور جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کے وعدے ہیں، میرا دوست ہے، متقی لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہوگی، متقی لوگوں کے میں ساتھ ہوں، یہ اللہ کے قرآن میں وعدے ہیں. تو تقوی کو حاصل کرنے کا یہ ٹائم، یہ رحمتوں کو سمیٹنے کا ٹائم. اور رمضان ہمارے اعمال کی بہتری کا بہترین موقع ہے، اپنے اعمال کو بہتر کرنے کا، ہماری تربیت کا بہترین موقع ہے. اللہ کے لیے یہ جو لمحے ہیں، یہ جو وقت ہیں، یہ جو ٹائم ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا. ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک چیز کو ہم نے جو ہے وہ اس کو غنیمت جاننا ہے. اور اللہ کے ہاں وہ اعمال کر کے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں، روزہ رکھ کے، یاد رکھیں روزہ کوئی عام عمل نہیں ہے. روزہ رکھ کے جو ہم کرتے ہیں، کوئی بھی اعمال کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں. جو روزہ رکھتا ہے، جو یہ برکتوں رحمتوں کے مہینے میں اللہ سے دعائیں کرتا ہے، جو اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے. اور ان سارے متقی لوگوں کے لیے جو سب سے بڑا انعام ہے وہ کیا ہے؟ وہ جنت کا وعدہ ہے. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں میں نے وعدہ کر رکھا ہے متقیوں سے جنت کا، اور میرا اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اگر تم روزے رکھو گے تو متقی بن جاؤ گے، اور متقی بن جاؤ گے دنیا میں مشکلیں حل کرنے کا وعدہ اللہ کا ہے، پریشانیاں دور کرنے کا وعدہ اللہ کا ہے، علم عطا کرنے کا وعدہ اللہ کا ہے، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کا وعدہ اللہ کا ہے، اولاد دینے کا وعدہ اللہ کا ہے، تمہیں پریشانیوں سے نکال کر خیر اور آسانیوں میں لے جانے کا وعدہ اللہ کا ہے. اور پھر سب سے بڑا وعدہ وہ اگلے جہان اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. میں نے متقیوں سے وعدہ کر رکھا ہے جنت کا. تو میرے بھائیوں، یہ وقت ہے اب ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے اندر تقوی کو لانا ہے، اللہ کے ڈر کو لانا ہے. تقوی کیا ہے؟ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تب بھی ہم گناہ سے بچتے ہیں، یہ تقوی ہے. تو یہ چیز ہمیں ہماری تربیت کرتی ہے. تو اللہ سے دعا ہے
اللہ تعالیٰ اس ماہ میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم اعمال کریں اللہ کی ذات انہیں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم